बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, कितना खुशकुन होगा, कितना बेहतरीन निज़ाम चलेगा पीटीआई का कि उनको इलेक्शन कमीशन क्या बल्ले का निशान दे देगा। जो शर्त लगाई गई थी 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं और उसके रिज़ल्ट भी जमा कराएं। गौहर अली खान साहब चेयरमैन पीटीआई हो गए, इमरान खान चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। उस पर एतराज़ जो किया गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से और परवेज़ खटक की तरफ से, एतराज़ बनता था उनका। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मुस्लिम लीग नून की जानिब से एतराज़ किया है मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, और ये मुस्लिम लीग नून के जो शाही दरबार है ना, उसकी एक छोटी सी शायद कनीज़ है, और इनका काम ही यही है कि इन्होंने हर उस बंदे पर एतराज़ करना है, उसकी ज़ात पे कीचड़ उछालने हैं इन्होंने और तनकीद करनी है। और आपको पता है ना, वो 2,000 रुपये वाला वाक़या तो आपको याद है। ऐसे हाँ, वो दो ऐसे लहरा के इन्होंने जो वो जिस तरह आवाम की तजलील की थी, ये वही खातून है, और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ 2,000 जमा करके ना आधा पाकिस्तान अमेरिका शिफ्ट हो जी आधा पाकिस्तान अमेरिका शिफ्ट हो गया। और ये इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो भी काम इमरान खान ने या पीटीआई ने करना है उसके अंदर से कीड़े निकालने हैं। और अगर इमरान खान ये कह दे कि नवाज शरीफ साहब एक असूल पसंद, एक बड़े मुहिब वतन, एक ईमानदार और बग़ैर मतलब जो करप्शन से पाक ये एक शख्स है, तो मेरे ख्याल में मरियम औरंगज़ेब साहिबा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उसमें भी ये कहेंगी कि देखें इमरान खान साहब, आप झूठ बोल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब करप्ट हैं, ये बददियानत हैं, ये लूट मार करते हैं, ये इस मुल्क से मुखलिस भी नहीं है, और जो इनके मुंह में आएगा ये इल्ज़ाम लगाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ में। और देखें कि ये इमरान खान और पीटीआई के इलेक्शन के ऊपर ये उंगलियां उठा रहे हैं। इसी मुस्लिम लीग नून ने यहाँ इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में इंतखाबात करवाए थे, मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, और ये सारे इनके जो ओहदेदार हैं वो अनअपोज्ड मुंतखब हुए थे। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई हैं, ये पार्टी सदारत नवाज शरीफ साहब से लेके उनके हवाले कर दी गई। सीनियर नायब सदर पर जिसको इन्होंने चीफ ऑर्गेनाइज़र का भी एक दूसरा फैंसी सा नाम दिया हुआ है, वो इन्होंने नवाज शरीफ साहब की साहबजादी को दे दिया। और नीचे जो लोग हैं ये वो लोग, और नीचे देखें कि फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट के ऊपर इन्होंने इसहाक डार साहब को बिठा दिया जो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं। और देखें कि वो लोग अता तारड़ भी और ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी, ये दोनों वो लोग हैं जो किसी इशारे के ऊपर फ़ौरन दुश्मन जो इनका सियासी मुखालिफ होता है ये उसके ऊपर जो है वो बयानबाजी, हाँ, और मुँह से इन्होंने वो लफ्ज़ी बम्बारी ये शुरू कर देते हैं, ना देखते हैं, ना परखते हैं, ना चीज़ों को। और ये देखें कि ये दो चेहरे हैं जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से इन्होंने सियासी बयानियाँ बनाने के लिए भी रखे हुए हैं। तो जब आपकी अपनी सियासी जमात ने अपने ख़ानदान के बाहर कोई पार्टी का जो मेन या अहम ओहदा बनता है वो आपने नहीं दिया, और आप देखें कि सेक्रेटरी का एक ओहदा होता था इंतज़ामी तौर पे जो पार्टी के अंदर मामलात को डील करता है, वो इख्तियार भी इन्होंने चीफ ऑर्गेनाइज़र के नाम पे अपनी बेटी को ये सौंप दिया। और तमाम तर जो फैसले हैं वो टैलेंटेड भी तो है ना यार, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। जैसे वो हमने एक बार देखा था मीडिया मैनेज कर 38 जमा 36 जमा 38 इज इक्वल टू 110% इज़ ग्रेटर दैन 60% ऑफ इमरान खान। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये वही ज़हीनो फ़तीन खातून है जिन्होंने कहा था कि इन्हें फ़िक्शन में हिस्ट्री पसंद है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहने का साइफर का मतलब भी तो समझा। हाँ, वो देखें कि इमरान खान के बाद अब दुनिया से कोई हमें साइफर भी नहीं भेजेगा, ये तारीखी कॉल भी मरियम नवाज साहिबा का है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी सियासी जमात को एक फैमिली कंपनी बना के चला रहे हैं जिसके ऊपर आपका होल्ड है, कोई और बंदा आप बड़ा फैमिली मैनेजमेंट, हाँ, बस ये वही चीज़ें कर रहे हैं। देखें कि आप इस बात का ये इतराफ़ कर रहे हैं कि आपकी पार्टी इतनी नालायक है कि पूरे मुल्क में चारों सूबों में, और ये जो आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान को मिला के, आपकी पार्टी में एक ऐसा बंदा नहीं है जो इस काबिल हो कि उसको पार्टी की सदारत के ऊपर बिठाया जाए या उसको चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए, उसको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए, फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर लाया जाए। मिफ्ता इस्माइल के साथ इसी सियासी जमात ने क्या किया, शाहिद खाकान अब्बासी के साथ क्या किया। तो ये वो लोग हैं सर जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पार्टी के ऊपर अपनी भी तो मरियम के पीछे खड़े होने से इनकार किया था, वो भी आज देखने की साल में। तो ये जिस जगह पे इनका ये कोशिश इनकी ये है कि पार्टी के ऊपर अपने ख़ानदान का होल्ड हर सूरत बरकरार रखें, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान इनको है ना सर,
وہ پی ٹی آئی کے الیکشن سے صرف یہی ہے کہ عمران خان نے جو موروثی سیاست تھی اس کا بت اس نے توڑ دیا ہے. اپنی پارٹی میں اس نے اپنے گھر سے دیکھیں نا 4 دعوے کیے تھے نا فیصل وافڈا نے, پی ٹی آئی 4 حصوں میں تقسیم ہوگی, ایک مروت کے ساتھ گروپ بن جائے گا, ایک بشرا بی بی کے ساتھ بن جائے گا, ایک علیمہ خان کے ساتھ بن جائے گا, اور ایک آصف زرداری صاحب کی سپورٹ ہوگی. تو وہ سارا پلان بھی ٹھوس ہو گیا, ناکام ہو گیا, اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر پھوٹ ڈالی جائے. کیونکہ فیصل وافڈا کی کون سی بات ابھی تک فیض آباد دھرنا کیس کے علاوہ کون سی ٹھیک ہوئی؟ چلیں وہ ایک تو صحیح ہوئی ہے نا, وہ جہاں سے انہوں نے ویسے وہ انفارمیشن دی تھی وہ بھی بڑی مزے کی تھی. تو سر اب ان کو اصل خطرہ صرف ان کو یہی ہے کہ ہماری اپنی جو ایک ڈائنیسٹک پولیٹکس ہم کر رہے تھے گزشتہ 3-4 دہائیوں سے, اب وہ خطرے میں ہے. اور یہ اب ان کی پارٹی کے اندر سے یہ آوازیں ضرور اٹھیں گی کہ بھائی اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر آپ بھی کریں. ان کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ, سر مجھے پورا یقین ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں جا کے پارٹی کے اندر پیپلز پارٹی کو بھی اور مسلم لیگ نون کو بھی اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی, یہ پارٹیاں کبھی بھی اپنے گھر سے یہ نکلنے نہیں دیں گی سر. نہ نکلنے, اگر پارٹیاں ان کے گھروں سے نہیں نکلیں گی تو پھر رہنما اور عوام ان پارٹیوں سے نکل جائیں گے. پھر یہ اکیلے ہی بیٹھ کے وہ طبلہ نوازی کیا کریں گے اور ساز بجایا کریں گے, کیونکہ پھر ان کے ساتھ عوام نہیں ہوگی. اور اس طرح کے کوئی بھی جب یہ ساز بجائیں گے تو وہ بڑے بے سورے اور بڑے بھدے ہوں گے اور کانوں کو بہت زیادہ چھپیں گے. اب استحکام پاکستان کو آپ دیکھ لیں, وہ جو میڈم ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ, انہوں نے گھات کا پانی پیا, 7 سمندر کا پانی پی کے وہ اب استحکام پاکستان پارٹی میں آئی ہیں. اور میرے خیال میں ابھی انہوں نے بھی اپنی پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے, اور پتہ نہیں اب یہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے ہمیں کہ ان کی سیاسی جماعت بھی رجسٹر ہے یا نہیں ہے. بہرحال اچھا پرویز خٹک کی جو پرویز خٹک صاحب کیا وہ تو ابھی تک رجسٹر ہی نہیں ہے. یار آپ نہ 3 میں نہ 13 میں, مروت صاحب نے کہا تھا کہ بھائی ان سے گنا نہیں ٹوٹتا, یہ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں توڑنے چلے ہیں. تو آپ کا تو مطلب نہ شمار میں نہ قطار میں, تو اس کے باوجود جو ہے وہ آپ بھی کہتے ہیں کہ چلیں جی بہتی گنگا میں ہم بھی ذرا ہاتھ دھو لیں. تو دوسری جانب مولانا صاحب ہیں, وہ تو ویسے ہی موروثی سیاست کو دین سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں موروثی سیاست تو انبیاء کی سنت ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قابل ترین لوگوں کو بھی اپنی سیاسی جماعتوں میں آگے نہیں آنے دیا, قابل ترین لوگوں کو بھی اہم عہدے نہیں دیے, جس کی وجہ سے اب ایک خلا پیدا ہوا. پی ٹی آئی آگے آئی, اس نے وہ خلا پر کر دیا. اور دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر خان, اب اس کے بارے میں بھی نا ویسے مختلف کنسپیریسی تھیوریاں چلائی جا رہی ہیں کہ دیکھیں گوہر خان جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ اعتزاز احسن کے جونیئر ہیں, اور اعتزاز احسن کا جو وہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, وہ پیپلز پارٹی نے پوری پریس کانفرنس کی ہے کہ ماضی میں یہ بھی پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, پی ٹی آئی کو ایک جالے کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ملا. یہ جو بھی باتیں کریں سر, بہت سارے تو اس طرح پیپلز پارٹی کے لوگ دوسری سیاسی جماعتوں سے نکل کے ادھر آئے ہوئے ہیں, یہ صرف مفت کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پتہ نہیں کس زمانے میں کس ماحول میں کس طرح انہوں نے, اگر وہ ان کا کوئی تعلق رہا بھی ہے تو انہوں نے کیا ہوگا. یہ جاوید ہاشمی صاحب بھی پہلے جمعیت میں ہوا کرتے تھے, بعد میں مسلم لیگ نون میں گئے, پی ٹی آئی میں آئے, پھر احسن اقبال کو آپ دیکھ لیں. تو یہ ساری چیزیں سر ہیں اس طرح کی, اور اس موقع پر ان لوگوں کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, اکبر ایس بابر کتنا بڑا تھریٹ ہے اب ان انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے, اور الیکشن کمیشن اب رول کیا پلے کرے گا اس میں؟ میرے خیال میں جو اکبر ایس بابر صاحب ہے نا, ان کا تھریٹ اتنا ہی ہے جیسے کوئی دانہ کسی میز پہ پڑا ہو اور آپ ایسے چٹکی بجا کے نا اس کو چھکا مار دیں اور وہ کہیں سے پتہ نہیں کدھر چلا جائے. تو بھائی جان آپ کو 2014 میں پارٹی سے نکال دیا گیا. الیکشن کمیشن میں جب یہ کیس چل رہا تھا یہ فارن فنڈنگ والا, اس میں پی ٹی آئی کا سٹینڈ یہی تھا, موقف یہی تھا کہ بھائی ایک بندہ جس کو ہم 2014 میں یہ فارن فنڈنگ کیس کرانے سے پہلے ہی پارٹی سے نکال چکے ہیں, وہ پارٹی کے خلاف اس طرح کیس کر ہی نہیں سکتا. لیکن الیکشن کمیشن نے بدنیتی دکھائی. سر وہ جو مرضی کہتے رہے نا, جو نوٹیفیکیشن ہے ان کی مرضی سے تو پارٹی نہیں نہ چلتی. پارٹی چلتی ہے, پارٹی کے جو انتظامی عہدیدار ہیں وہ چلاتے ہیں, اور انتظامی عہدیدار اگر یہ کہیں کہ جی میں نے نوٹیفیکیشن کیا تھا, وہ نوٹیفیکیشن آن دا ریکارڈ موجود ہوگا, پارٹی اس کو دکھا دے گی. اور آج بھی اگر وہ گئے گزشتہ روز گئے تھے تو وہ صرف اپنے
اپنے لوگوں کے ساتھ گئے, وہاں انہوں نے صرف فوٹو سیشن بنوایا, ویڈیو بنوائی اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے. ان کا اس میں نہ کوئی انہیں نہیں اسٹیک پتا ہے. تھا پشاور میں ہو رہے ہیں یہ انٹرا پارٹی الیکشن, وہ G8 والے آفس پہنچ گئے. بس پھر یہی ہوتا ہے نا, نالائکی اور لا علمی اسی کو کہتے ہیں. اور اب دیکھیں کہ ان کا اس میں کوئی اسٹیک نہیں بنتا, اور وہ اگر درخواست کرنا بھی چاہیں تو شوق سے کریں. میرے خیال میں اب اس پہ کوئی دو رائے نہیں بنتی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ سال جون میں بھی انٹرا پارٹی انتخابات کروائے, لیکن الیکشن کمیشن نے اس میں بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا جی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, آپ دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں. وہ دوبارہ بھی ہو گئے. اب عمران خان صاحب چیئرمین بھی نہیں ہیں. ایک ان کے اوپر یہ اعتراض تھا کہ اب ان کو توشہ خانہ کیس میں 3 سال کی سزا ہو چکی ہے, اس لیے وہ پارٹی چیئرمین نہیں بن سکتے. چلیں جی وہ نہیں بنے. اب انہوں نے ایک اور بندہ انہوں نے نامزد کیا, اس نے کنٹیسٹ کیا, وہ جیت گیا. پھر اس میں کوئی دوسری تیسری پیچھے دو رائے نہیں رہ جاتی. پھر یہ عبداللہ کی شادی میں بیگانوں والا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہاوت ہے, وہ بس لگے ہوئے ہیں. مطلب آپ کا نہ کوئی لینا نہ دینا. جیسے وہ فلموں کے اندر گانے آتے ہیں نا, تو پیچھے وہ ایکسٹراز ہوتے ہیں جن کا کام ہی بس وہ دھمالیں ڈالنا اور ناچنا اور وہ کرنا. یہ میرے خیال میں وہی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے الیکشن ہوئے ہیں, یہ بلا وجہ کا اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے پکھنڈ ڈالا ہوا اور اپنا لچ تل رہے ہیں اس میں. چلیں, بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.